السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہے وہ پھونک کے حوالے سے، یہ جو پھونک ماری جاتی ہے عام طور پر گرم چیزوں کے اوپر، پھونک مار کے انہیں ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تو اس پھونک کے اوپر جو سائنٹیفک اعتبار سے ایک نئی تحقیق جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اسے آپ نے لازماً دوسروں تک بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کی یہ جو جز ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں یا جس کا حکم دے دیں وہ کرو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین جو ہیں ان پر عمل سے ہی ہماری کیا ہے، نجات ہے۔ بھوک کے حوالے سے جو ہے وہ مشکات المصابی میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الشراب۔ ان احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے کیا کیا، منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، جب آپ پانی پیتے ہیں تو اس وقت عموماً یہ عادت ہے اکثر لوگوں کی کہ جس طرح خواتین جو ہیں وہ جب دودھ کے اوپر سے ملائی ہٹاتی ہیں تو پھونک مارتی ہیں، اسی طرح جو جو لوگ چائے پیتے، ابھی سردی کا موسم ہے تو ذوق ہے رات کو شاید چائے پینے کا، تو جس طرح کہ ابھی سردی کا موسم ہے تو رات میں چائے پینے کا ذوق ہے دوست احباب کا آپس میں مل کر، اسی طرح فیملیز کا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ چائے گرم ہونے کی وجہ سے پھونک مار کے اسے کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو پھونک ہے، پھونک کے حوالے سے جو آج سائنٹیفک اعتبار سے، یعنی جو سائنسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو تحقیق سامنے آئی ہے پھونک کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی اگر نظر کریں تو پھونک جب ماری جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم تازہ جو آکسیجن باہر والی ہے وہ اندر لے جاتے ہیں، اور اندر والی جو زہریلی جو گیس ہوتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے، اس کو ہم باہر کرتے ہیں۔ تو جب باہر کرتے ہیں تو اس وقت جو غذا ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ غذا دراصل وبا کیسے بنتی ہے، وہ اسی صورت میں بنتی ہے جب ہم پھونک مارتے ہیں۔ کوڑی کے متعلق جو ہے وہ روایت ملتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوڑی مرض میں مبتلا شخص ہے اس کے اور اپنے درمیان جو ہے وہ 2 تیر کا فاصلہ رکھ کے کیا کرو، اس سے بات کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ اکثر جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ سانس کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ صرف کوڑ ہی جو ہے وہ نہیں پھیلتی، بلکہ ٹی بی، چیچک، نزلہ، زکام، یہ سب بیماریاں جو ہیں وہ سانس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ جس طرح کہ 2 سال قبل کرونا وائرس بھی آیا تو اس میں جو ہے وہ ماسک کو کیوں لاگو کیا گیا، یعنی قانوناً اس کو جو ہے وہ زبردستی لوگوں کو پہنوائے گئے، اسی وجہ سے کہ سانس کے ذریعے سے کیا ہو، ایک دوسرے میں بیماری جو ہے وہ منتقل نہ ہو۔ تو سانس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری پھیلتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس طرح کے جمائی کے حوالے سے، کھانسی کے حوالے سے جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں مشکات المصابی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو آگے کیا کر لے، ہاتھ رکھ لے۔ ٹھیک ہے، مریض آدمی ہے نا، اس کا سانس اتنا دور نہیں جاتا جتنا جمائی لینے والا جمائی سے، کھانسی سے، اور جو ہے وہ چھینک سے سانس دور تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جاتا ہے۔ تو چھینک جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سائنس کہتی ہے کہ چھینک کے وقت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جو ہے وہ چیزیں آپ نے آج سے کئی صدیاں پہلے بتا دی جو آج سائنس جو ہے وہ تحقیق کرنے پر مجبور ہو رہی ہے اور اس کو سچ ثابت کر رہی ہے کہ واقعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں بتائی تھیں وہ بالکل حقیقت ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، اور بالکل وہ کیا ہیں، سچی ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چھینک ہے اس حوالے سے سائنس یہ کہتی ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو ہوا سانس کی نالی سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنی دور تک اثر کرتی ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ سانس جب اندر کا باہر نکلتا ہے تو اندر کی زہریلی جو گیس ہوتی ہے، جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے کیا ہوتی ہیں؟ پھیلتی ہیں۔ اور یہ جو پھوک ہے اس کے حوالے سے جو سورۃ الفلق کے اندر فرمایا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جس طرح کہ سورۃ الفلق میں جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بچا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو جادوگرنیاں عورتیں ہیں وہ شیطانی کلمات پڑھ کر جو ہے وہ دوسروں پر پھونکتی ہیں، تو اگر ان میں جو ہے وہ اثر ہو سکتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ شیطانی کلمات میں اثر ہو سکتا ہے تو کلمات ربانی میں کیوں نہیں اثر ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ جو ہے وہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں اس کو پھونک کے اپنے جسم کے اوپر مل لیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو کلمات آپ پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں، پھونک سے جو ہے وہ جس طرح میں بول رہا ہوں، میرے بولنے کے جو کلمات ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ موٹیویشنل سپیکر ہیں یا جس طرح ایک خطیب ہے، ایک نعت خواں ہے، جب وہ اپنے انداز میں کلمات اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، پھونک کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھونک کا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ جب آپ اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں کسی کو، تو اس میں بھی کیا، جسے دم کہتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اس پر یہ ایسا موضوع ہے کہ گھنٹوں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے پھونک کے حوالے سے، کہ جو کلمات ہوتے ہیں، جو منہ سے نکلنے والے سانس ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس بات پر سرچ کی گئی سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے وقت کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جب پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے ارد گرد ایسی فضا قائم ہوتی ہے، ایسی جو ہے وہ شعائیں نکلتی ہیں، ایسی شعاؤں کو جو ہے وہ دیکھا گیا کہ جس سے بغیر جو ہے وہ دوائی کھائے مریض کیا ہو گیا؟ تندرست ہو گیا۔ اسی لیے اکثر ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے لیے شفا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی اسی لیے رکھا گیا کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سورۃ الشفا ہے، جس کے حوالے سے ایک قصہ جو ہے وہ ملتا ہے پڑھنے کو کہ جب ایک صحابہ کرام ایک بستی سے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں کے قبیلوں والوں کا جو ایک سردار تھا اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ تو قبیلے والوں نے جب اصحاب کو دیکھا تو انہوں نے ان کو پکارا ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، کہ آؤ دیکھو ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی اس کا کوئی علاج ہو تو تم اس کا علاج کر دو۔ تو اس وقت ایک صحابی ان میں سے تھے جن کو سورۃ الفاتحہ کا جو نسخہ تھا سورۃ الشفا کا، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد تھی، انہوں نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے جو ہے وہ اس پر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیز آج ریسرچ کر کے جو ہے وہ تحقیق سے سامنے آ رہی ہے کہ کلمات کا اثر ہوتا ہے، پھونک کا اثر ہوتا ہے، اور اگر آپ شیطانی کلمات یعنی برے الفاظ بولیں گے تو برے الفاظ کا اثر ہوگا، اگر اچھے کلمات بولیں گے تو اچھے کلمات کا اثر ہوگا۔ تو میری ان تمام بھائیوں سے، دوستوں سے اور ناظرین سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں، پھونک مارنی ہی ہے، تو اس وقت آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، یا کوئی کلمات پڑھ لیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ لیں، ذکر پڑھ لیں، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں۔ ٹھیک اسی طرح جب عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ دودھ غذا کے بجائے وبا بن جاتی ہے اگر وہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتی، یا جو ہے وہ کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھتی۔ ٹھیک ہے، اندر کے زہریلے جو گیس ہوتی ہے، اندر کی زہریلی جو وبا ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کلمات قرآنیہ پڑھ لیں پھونک مارتے وقت تو وہ جو ہے وہ وبا کے بجائے دوا بن جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی تحقیق جو ہے وہ پھونک کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو ہے وہ میں تویز کے اوپر بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، تویز جو ہے وہ کیا جائز ہے ناجائز ہے اس حوالے سے بھی۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے وہ
اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔